دنیا میں اتنا بڑا اکنامک ریسیشن کریٹ ہونے جا رہا تھا، لیکن پاکستان نے اس کو کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے بچا لیا ہے۔ پاکستان نے ایک اپنے امیج کا اسٹرکچرل شفٹ کر لیا ہے۔ واحد ملک ہے جو امریکہ سے ہنس کر بات کر سکتا ہے، پورے مڈل ایسٹ سے ہنس کر بات کر سکتا ہے ود اے شیک ہینڈ، سعودی عربیہ کے ساتھ پیکٹ کر سکتا ہے، چائنا ہمارا بہترین دوست ہے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کو رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے جغرافیکلی اس کا جو ریجن تھا وہ چینج کر دیا۔ پہلے ہم ساؤتھ ایشیا میں فال کرتے تھے، ناؤ دے ہیو پٹڈ اس ان مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ۔ ہم ایک انرجی میں آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک ریمیٹنس سے ریلیٹڈ، کیونکہ 41 ارب ڈالر کی تو ریمیٹنس ہے، پاکستانی بھی اگر باہر مطلب 10 ملین 11 ملین ہے تو 6 ملین اس میں سے جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے۔ پچھلے دنوں یو اے ای نے کہا کہ جی ہمارا پیسہ لٹایا جائے واپس۔ جب آپ 50 لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوں تو اگر کوئی ایک آدھا تھوڑا ناراض بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیے، کمائیں گے اور جیو اسٹریٹجک رینٹ سے نکلیں گے۔ ایران کی اکانومی میں جب سیمبلنس آئے گی تو دنیا میں زیادہ تیل آئے گا، دنیا کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو پرٹیکولرلی سستا تیل وہ جو 30 روپے وہاں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں سے ممکن ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو ایٹ لیسٹ جیسے کہیں گے نا کنسسٹنٹ رسائی ٹرانسپورٹ کاسٹ نہیں ہوگی، اور ابھی جو انفارملی ہم کہتے ہیں پاکستان میں تیل آتا ہے وہ فارملائز بھی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جی این این اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں عمر بشیر۔ ناظرین، اسٹیگفلیشن کہہ لیں یا ایک اکنامک ورلڈ ریسیشن کہہ لیں، لائک 1970 یا اس سے پہلے 1930، اس طرح کا ایک ریسیشن کہا جا رہا تھا کہ اگر ایران اور امریکہ کی یہ جنگ پرولونگ ہوتی، تھینکس ٹو پاکستان، ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ فیلڈ مارشل آف پاکستان، کہ جنہوں نے اس وار کو ایورٹ کیا بائی ڈائیلاگ، اور ایران اور امریکہ کے درمیان اب اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کے کچھ کنڈیشنز طے پا گئی ہیں۔ ممکن ہے کہ اگلے آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ معاملات مزید بہتر ہو جائیں، جس سے دنیا کی اکانومی ریوائیو کرنا شروع ہو جائے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، رپورٹس عالمی جریدے یہ بتا رہے ہیں کہ $200 بلین کا لاس مڈل ایسٹ فیس کر رہا ہے اب تک، لیکن فگر اس سے کہیں زیادہ کیا ہے۔ بٹ پوائنٹ از کہ اس پوری وار میں جس پاکستان نے اس دنیا کو ریسیشن سے، اسٹیگفلیشن سے بچایا ہے، اس کے لیے کیا اکنامک اپرچونٹیز وہاں پر موجود ہیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز کی جو ڈائیلاگ چل رہا ہے، جو اس کے درمیان کنڈیشنز طے ہوں گی، کیا ایران بھی اس سے اپنی اکانومی کو ریوائیو کر سکے گا، اور مڈل ایسٹ کو کتنا ٹائم لگے گا اس اکانومی کو ریوائیو کرنے کے اوپر۔ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، ویری نون فار اکانومی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار کمنگ۔ سر تھینک یو فار یور ٹائم سر۔ فرسٹ آف آل، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جو پاکستان نے ایک رول پلے کیا ہے، ایک دنیا میں اتنا بڑا اکنامک ریسیشن کریٹ ہونے جا رہا تھا، لیکن پاکستان نے اس کو کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے بچا لیا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے ایفرٹس کو؟ ہم ہمیشہ ایک گفتگو کرتے ہیں ایز اکانومسٹ کہ کوئی اسٹرکچرل شفٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو انڈر لائن اسٹرکچرز ہیں وہ چینج ہونے چاہیے۔ پہلی دفعہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے ایک اپنے امیج کا اسٹرکچرل شفٹ کر لیا ہے۔ اچھا، وچ مینس کہ ایک امیج تھا پاکستان کا ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ، ٹیررزم، اسکرمشز آن دا بارڈر، اس سے آج ایک اسٹرکچرل تبدیلی یہ آئی ہے کہ پاکستان کا امیج جو سامنے آیا ہے آف اے کنٹری دیٹ کین بی جیسے کہیں گے نا مڈل سافٹ پاور، اور وہ صرف تصفیہ کرانے میں ہی آگے نہیں رہی بلکہ ایک اچھی نیگوشیٹر بھی ثابت ہوئی ہے۔ سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا جسے کہیں گے پاکستان کا امیج شفٹ ہوا ہے۔ آن اے لائٹر نوٹ، ایون بیفور دا وار، یہ میرے کئی انٹرویوز ہیں اور میں یہ کہتا تھا کہ یار پاکستان کی بڑی یونیک پوزیشن ہے، یہ ایک واحد ملک ہے جو امریکہ سے ہنس کر بات کر سکتا ہے ود اے شیک ہینڈ، پورے مڈل ایسٹ سے ہنس کر بات کر سکتا ہے ود اے شیک ہینڈ، سعودی عربیہ کے ساتھ پیکٹ کر سکتا ہے، چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، ہم وہ کیا کہتے ہیں گہری سمندروں سے گہری اور چوٹیوں سے اونچی، آل ویدر فرینڈ ہے۔ سو پاکستان از ان اے ویری یونیک پوزیشن، اور آئی ڈونٹ نو کہ اس یونیک پوزیشن سے
ہم لیوریج کر لیں گے ٹو بینگ اے ڈپلومیٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک. سو ویری ویل ڈن پاکستان. یہ سارے پاکستانیوں کے لیے ایک ٹرولی پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم نے ایک ایسی سچویشن جو آپ کہہ سکتے ہیں ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی تھی, ایگزیکٹلی, اس سے ریٹریو کیا ہے دنیا کو. ایک ایسی سچویشن جس کا امپیکٹ ایسا ہے کہ 1973 کے بعد یہ سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا آئل شاک ہے, سپلائی کا بھی اور پرائس کا بھی. اینڈ اٹ کوڈ ہیو چینجڈ انٹو این اکنامک کیٹاسٹرفی بٹ واز بیکمنگ, جسے آپ کہتے ہیں نا اکنامک برڈن آن 8 ارب لوگ, بیکاز ہر کوئی بجلی چلاتا ہے, ہر کوئی ٹیوب ویل چلاتا ہے, ہر کوئی مینوفیکچرنگ میں انوالوڈ ہے, ہر کوئی گاڑی میں آتا جاتا ہے, ہر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہے. جو انفلیشن ہے اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں دیکھا. اس کو اس طرح سمجھیے کہ پاکستان کی میں مثال دے دیتا ہوں تو آپ دنیا کی بھی مثال دے دیتا ہوں. جو گیا پاکستان میں اس نے پیٹرول کا زیادہ بل بھرا, اور انفلیشن کے جو انیشل فگرز ہیں, ایک ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس, یہ 51 ان اشیاء پہ محیط ہے جو آپ جا کر بازار سے خریدتے ہیں یا آپ کی بیگم جا کر بازار سے خریدتی ہے. وہ 51 ڈیلی یوز آئٹمس, وہ FMCGs جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں, ان کی قیمت پچھلے ماہ میں پچھلے سال کے مطابق 5% بڑھ رہی تھی. دیٹس اے نارمل پرائس رینج. آپ کی بھی تنخواہ جو ہے آپ کا چینل تھوڑی سی بڑھاتا ہوگا, سو دیٹس اوکے. بٹ جو کل ڈیٹا آیا, جمعے والے دن ڈیٹا آیا, اس میں جو تنخواہ تو آپ کی شاید اتنی نہیں بڑھی, بٹ اس دن 12% 51 آئٹمس کی آن دی ایوریج قیمت بڑھی. سو یو فیلٹ اٹ. جس نے جا کر تیل خریدا امریکہ میں, اس نے $1 سے $1.25 مہنگا خریدا. اور جو اکنامک لاس ہے دنیا کا, جو انیشل ایسٹیمیٹ آئے ہیں ابھی تک, وہ $700 بلین کا ہے. اور اس کو اس طرح سمجھیے کہ جو گلوبل گروتھ ہے جو 3% سے زیادہ سمجھی جا رہی تھی, اب شاید 3% اور 2.5% کے درمیان آ جائے گی. اور انفلیشن پورے سال بڑھی ہوئی رہے گی. جو $65 کا تیل لے کے ساری اکانومیز کا یہ فریم ورک بلڈ کیا گیا تھا, $65 پر بیرل آن دی ایوریج فار دی ایئر, وہ اب کہیں $80-85-$90 پہ لیا جائے گا. ڈیکریز ہوگا بھی تو ایوریج اس کی 85 تک جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے, اور یہ جو ڈسرپشن ہے اس کو نکلتے ہوئے بھی ابھی وقت لگے گا. ٹھیک, یہ ہے ایک اوور آل پرسپیکٹو. بالکل ٹھیک ہے. اب ساتھ میں سر انڈیا بھی تھا, کسی دور میں ہمیں پیٹرونائز یا ڈیمونائز کرتا ہوتا تھا, بتاتا تھا دنیا کو کہ دیکھیں جی یہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہوتا ہے, اور اس دفعہ انڈیا کو بھی چپ لگی, وہ تو بیچارہ پریشان ہی رہا. سر یہ ابھی ورلڈ بینک نے پاکستان کو رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے جغرافیکلی اس کا جو ریجن تھا وہ چینج کر دیا. پہلے ہم ساؤتھ ایشیا میں فال کرتے تھے, ناؤ دے ہیو پٹڈ اس ان مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ. اس کی کیا سگنیفیکینٹ ہے, اس سے کیا چینج ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کے امیج کے لیے, یا انڈیکس کیا شو کرتے ہیں؟ سو اے کوئک کامنٹ آن انڈیا. دیکھیے ہم بڑے ایک یونیک پوزیشن میں ہیں, یہ انڈیا کو سمجھنا پڑے گا. پاکستان ایک ہب ہے پورے چائنا, ویسٹ ورڈ کار کنٹریز, نیچے آ جائیں ایران, اور پھر عریبین سی کے تھرو مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے. دس از آر پوزیشن. یہ ٹریڈنگ ہب بن سکتا ہے یہ ملک اگر انڈیا ایز اے گڈ نیبر ہیز ٹو لیو ود پاکستان. جو ملٹری مائٹ 10 مئی کو دکھایا, اس کے بعد تو ضرور ایز اے گڈ نیبر ہیز ٹو, اور ایز اے پالیسی تھنکر اینڈ ایز اے پرسن جو کہتا ہے کہ اکنامکس میں پڑھتا ہوں اس لیے کیونکہ وہ دنیا کی اور ہر خطے کی اور پاکستان کی بھی ایک اوور آل پراسپیرٹی اور سوشل ویل بینگ اور محیط, ٹریڈ, کامرس, اور ایٹ سم اسٹیج انڈیا ہیز ٹو ریمبر کہ 8 ارب جو لوگ ہیں نا, وی آر آل ان اٹ ٹوگیدر. ٹھیک ہے. سو دیٹ از, اور میرا نیبرہڈ ڈٹرمنڈ ہے, وی ہیو ٹو لیو ان دیٹ. سو دس از what I think. اینڈ پاکستان نے اب یہ پروو کیا نا کہ ٹیررزم ایکسپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے یار. آئی مین ہم اپنی عزت پر تو کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, بٹ دنیا کی عزت بچانے میں بھی آگے رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری یہ بات ہے کہ دی امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ریمبر اس کہ ہم اس ریجن کا پارٹ تھے, ساؤتھ ایشیا کا, جو ورلڈ بینک کی آپ نے ذکر کیا. اب ہم
ایک طرح سے ریکلاسیفائی کچھ جو میں سمجھ سکتا ہوں, اور اس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے ابھی کہ ورلڈ بینک نے کیوں کیا. ہم ایک انرجی میں آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک ریمیٹنس سے ریلیٹڈ, کیونکہ 41 ارب ڈالر کی تو ریمیٹنس ہے. سو اگر آپ ریمیٹنس بیسڈ اکانومی کی طرف ہیں یا ریمیٹنس ڈپینڈنٹ اکانومی کی طرف ہیں, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ گڈس کی 30 ارب ڈالر ہے, بٹ 41 ارب ڈالر کی ہماری جسے آپ کہیں گے ریمیٹنس 54% جو ہے اس کی پورشن ہے پاکستان میں اس میں. اچھا, اب 54% پورشن چونکہ مینا مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے, دیٹس دی امپورٹنٹ پارٹ, جو 22 ارب ڈالر بنتا ہے. پاکستانی بھی اگر باہر مطلب 10 ملین 11 ملین ہے تو 6 ملین اس میں سے جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے. سو ایک ری الائنمنٹ اس سوچ میں تو سوچی جا سکتی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ میں نے انرجی کی بات کی, میں نے ڈپلومیسی کی بات کی, میں نے پاکستان کی ریمیٹنس ریلیٹڈ بات کی, اور پھر پاکستان کی جو اب گروتھ ہے وہ ہم آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس میں بھی دیکھ رہے ہیں. سو یہ پورا جو ریجن ہے ایک ینگر گروئنگ اور جسے کہیں گے فارورڈ لکنگ ریجن مڈل ایسٹ کلاسیفائی ہوا ہے. اور جس طرح سعودی عربیہ نے ترقی کی ہے, جس طرح پورے مڈل ایسٹ نے ترقی کی ہے اور ہب بن گیا ہے ٹریڈ کا, میں نے تو پہلے ہی اگزامپل دی تھی کہ پاکستان از پوزیشنڈ لائک دیٹ. سو اٹس آل رائٹ کہ ہم ان کے ساتھ ری کلاسیفائی ہو گئے. وہ تو زیادہ امیر اکانومیز ہیں آف کورس, بٹ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کا پارٹ ہیں, ہم جیوگرافکلی ساؤتھ ایشیا میں ہیں, اور ہمیں ان سب نیبرز کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے, کامرس کرنا ہے, انگیج ہونا ہے, ویلیو چینز کا پارٹ بننا ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا ہے, کلچر تبدیل ہونا ہے. ہمارا کلچر بہت سا ایسا ہے جو ساؤتھ ایشین ہے اور ہم یہیں پہ رہتے ہیں. سو لیٹس لیو لائک گڈ نیبرز, بٹ یو نو وی سی فارورڈ ٹو ڈیولپنگ آر کنٹری ان دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اسی میں سے دو چیزیں لیتے ہیں. آپ نے جو بات کی, لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. 2000 دبئی میں اور گلف میں, اور جب 1930 کے بعد آئل کا پتہ چلا, پھر ایکسپلوریشن سٹارٹ ہوئی, اور پھر انہوں نے سیل کرنا شروع, ایک پیٹرو ڈالر اکانومی کا وہ ایک سامنے نظر آیا 1970 کے اراؤنڈ. پھر دبئی نے ترقی کی, مڈل ایسٹ نے ترقی کی, دنیا بھر کی کمپنیز وہاں پہ آ کے بیٹھیں. ریزن ان کے پاس ایک ٹول تھا یا ایک ایسی کوموڈیٹی تھی, آئل تھا, جس کی وجہ سے وہ پیسہ ان کے ہاں پیدا ہو رہا تھا اور وہ دنیا کا بزنس وہاں پہ لے کے آ رہے تھے. اس وار کے بعد ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ کی اکانومی, آپ کے پاس پروڈیوس کرنے کے لیے جتنی بھی زیادہ صلاحیت ہو وہ میٹر نہیں کرتی. دا تھنگ وچ میٹرز از یور سیکیورٹی. اینڈ پاکستان ہیز شوڈ ٹو دا ورلڈ کہ انڈیا کے خلاف جب ہماری وار ہوئی تو ہم سیکیورٹی کس طرح پرووائڈ کر سکتے ہیں, پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہم کس طرح سیکیور ہیں. اب ہمارے پاس بھی اس طرح کی ایک جیو لوکیشن ہے. پاکستان کے پاس گوادر دیکھ لیں, کراچی دیکھ لیں, وہاں سے تقریباً 200 بلین کا بزنس آلریڈی دے ہیو لیفٹ یو اے ای. تو پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ اس بزنس کو کیسے گریب کیا جائے پاکستان میں لا کے, یا پاکستان کو ایک اتنا ایسا کیسے انوائرمنٹ پروڈیوس کیا جائے کہ وہ بزنس پاکستان شفٹ ہو سکے. تو ہمیں اب ایک آن اے ویری ڈیپر فلوسافیکل لیول اسٹیپ بیک کر کے احاطہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پچھلی کئی دہائیوں میں کیا غلطیاں کی ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے, تاکہ جس کو میں کہتا ہوں نا کہ وی نیڈ ٹو فکس آر اون ہاؤس. ٹھیک. ان سم مینرز میں نے کہا کہ ہم نے فکس کیا ہے ڈپلومیسی میں, ہم نے اپنے آپ کو بہتر دنیا کو اسٹرکچرلی تبدیل ہو کے دکھایا. کراچی شوڈ ہیو بین دا ہب دیٹ مڈل ایسٹ بیکیم. میں کراچی میں پلا بڑا ہوں. اچھا. اور ہم کہتے تھے کہ سمندر ہے نا, تو کوئی بھی یہاں آئے, پوری پاکستان سے آتے تھے لوگ, تو آپ سمندر میں جائیں گے تو سپیاں نکال کر ہی لائیں گے. اچھا. سو کراچی کو وہ ہب ٹرانس شپمنٹ کہ ایسٹ ایشیا سے سامان آ رہا ہے, یہاں پہ رک رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, پورے مڈل ایسٹ جا رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم کراچی پورٹ کو, پورٹ قاسم کو کبھی بھی یہ نہیں بنا سکے, اور وہ سارا بزنس شفٹ کر گیا مڈل ایسٹ. بالکل ٹھیک. تب ایک یہ تو مثال ہے نا ہمارے سامنے. اور آج ہم کراچی کو سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی کمزور رہی ہے کہ وی لاسٹ آل دس بزنس. اور پاکستان کی اوور آل ریگولیٹری فریم ورک, انرجی,
taxation, warehousing, logistic, movement, inefficiencies of railway, इस सबको put together करें तो we lost all this business. This is the story we wrote in the last few decades. वो मैं on a lighter tone कहता हूँ, मैं हमारे महबूबुल हक साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने 1985 जनवरी 1 का जो डॉन अखबार है उसमें एक बयान दिया अच्छा कि 1 साल बाद लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी मुल्क में. ठीक है. आज 2026 में आई एम ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट, तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं ही कहता हूँ कि मैं ऐसा कतई बयान नहीं दूंगा पाकिस्तान के बारे में. 40 साल बाद भी हम आज 2 से 8 घंटे की लोड शेडिंग में हैं. सो ये जित मुहर्रिकात का मैंने जिक्र किया, इनका जो डिके है उसने हमें यहाँ ला खड़ा किया. हाईली टैक्स्ड सोसाइटी, अनइवनली टैक्स्ड सोसाइटी, ठीक, जो फेयर प्ले है वो नहीं है. वेयर हाउसिंग से लेके लॉजिस्टिक्स तक 10 से 33% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फार्म से लेके जब कैमरामैन के घर आती है तो जाया हो जाती है. दिस इज द स्टोरी वी हैव रिटन. सही. इस सब का जो करेक्शन है आज उसका वक्त है. मिडल ईस्ट से 3-4 किस्म की हम चीज़ें समझ सकते हैं कि हम प्रॉस्पेरिटी अपनी बेहतर करने के लिए, एक तो कराची को हब बनाना, ठीक है, एक जो मैंने ट्रेड का पूरा जिक्र किया है कि पूरा वेस्ट है पाकिस्तान का, ठीक है, और नीचे मिडल ईस्ट अरेबियन सी के थ्रू, और ऊपर चाइना. अब आपको इससे क्या बेहतर लोकेशन चाहिए? यू कांट हैव अ बेटर लोकेशन. हम हमेशा पाकिस्तान की जियोग्राफी को एक बुरी तरह पोर्ट्रे करते हैं कि जो अफगान वॉर में फंसे हुए हैं. मैं आपको एक पूरी कार कंट्रीज, और सो यू हैव दैट स्टोरी टू राइट. पर उस स्टोरी को लिखने के लिए, मतलब कराची, दिस ट्रेड, एग्रीकल्चर की फूड बास्केट अगर आप मिडल ईस्ट की बनना चाहते हैं, अगर आप ये स्टोरी लिखना चाहते हैं, तो ये आपके सामने है स्टोरी. बिल्कुल ठीक. पर इस स्टोरी को लिखने के लिए इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में $1.5-2 अरब डॉलर से ज़्यादा FDI नहीं आती. तो सोचना पड़ेगा ना टेबल पर जाकर के क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि जिस मुल्क में प्रॉपर्टी राइट्स ठीक डिफाइन ना हो, आप इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना ठीक कर सकें, आप लीगैलिटीज़ में लोगों को रेकोडिक में फंसाए रखें. ठीक. जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और उस आपके खिलाफ एक इतना बड़ा खड़ा हो जाए, जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल केस खड़ा हो जाए, तो व्हाट डू यू इमेजिन कि आई मीन योर फ्यूचर कैन बी. सर, आप तो FDI की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. जो पाकिस्तान के अंदर लोग बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने भी किसी टाइम में पाकिस्तान से बिजनेस उठा के कहीं बाहर ले जाने की कोशिश की. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपने मुल्क में पैसा नहीं लगाएगा ना, तो मैं तीसरे मोहल्ले जाके किसी को कहूँगा ना कि यार ये बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं, तुम आकर पैसा लगाओ, तो ऐसा नहीं होगा. वो कहेंगे यार वो एक्सप्रेस वाले तो बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं दुबई, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अल जजीरा का दफ्तर लाहौर में खोल लूँ. थिंक अबाउट दैट. सो और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वही आपका बेहतरीन ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल रेप होता है. कि मैंने ये रबर की फैक्ट्री लगाई, इससे ये टायर बना, मैंने ये चिप की फैक्ट्री लगाई, इससे ये मोबाइल बना, मैंने ये एग्रीकल्चर में इनोवेशन की, मेरी पैदावारी सलाहियत इस तरह बेहतर हुई कि अब मैं दुनिया में बेचने के काबिल हूँ. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक इन्वेस्टर दुनिया में प्रॉपर्टी खरीदता ना फिर रहा हो, वो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी ना खरीदे, बल्कि स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपनीज को एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के थ्रू कॉर्पोरेट फार्मिंग करे, ITES में इन्वेस्ट करे, ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर इसकी एक्सपोर्ट में हो, बिकॉज उसमें बहुत से बच्चे एम्प्लॉय हो सकते हैं. वो ये सब काम करे. इसके लिए जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक करने की जरूरत है. उसका मतलब ये होता है कि हमने आज तक ना होलसेल ट्रेड से टैक्स लिया, ना हमने आज तक पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से टैक्स लिया, और उनको खुली छूट दी रखी कि वो एक इनफॉर्मल सेक्टर में पनपते रहें और फिर वही पैसा निकाल कर कहीं और ले जाएं. दैट्स द वर्स्ट थिंग वी कुड डू. हमने प्लॉट्स पर, घरों पर, जो जिसको हम कहते हैं ना लैंड टैक्सेशन, वो इतनी कम रखी कि सिटीज ग्रो करने की, वर्टिकली ग्रो करने की बजाय हॉरिजॉन्टली ग्रो की, और एग्रीकल्चर भी इसी में सारा चला गया. लैंड हमने ज़ाया की. इन सब को तामीरी तौर पे अगर ठीक करेंगे तो पाकिस्तान के बड़े मिनिस्क्यूल छोटे मसाइल हैं,
5 سال بعد یہ ملک مختلف لگنا شروع ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. آئی ایم ویری بولش آن پاکستان, اس لیے کہ اگر ہم فریٹ روڈز پہ کیری کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار فاسل فیول پہ ڈیپینڈنس نہیں ہونی چاہیے, تو یہ تو نہیں ہونے لگا. 85% اگر فریٹ جو ہے وہ آج بھی ٹرانسپورٹ کیری روڈ پہ کرتی ہے, تو پھر ویئر از یور ریلوے؟ چونکہ وہ ایک سرکاری ادارہ تھا اور اس کو 100 ارب روپیہ دے کے بھی 70,000 بندے بھرتی کر کے بھی اس طرح اگر ہم نے رکھا تو دیٹس اے سیڈ اسٹوری ہے. وہ سر میوزیم کے لیے, ہمارا میوزیم کے اچھی اور نیٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سر اندر تھنگ, آپ کو کیا لگتا ہے پالیسی کا فلا ہے؟ ایک پاکستان کے ایک نام ہے عاطف میاں صاحب, انہوں نے بھی ایک اچھی ایک ٹویٹ یا ایکس پوسٹ کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ 300 روپے جو ہے نا لیوی کے علاوہ پیٹرول کی پرائس بنتی ہے, اور انہوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ یہ پیٹرول فی لیٹر 30 روپے کا ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے اس کمپیریزن کو کیسے کلو واٹ آور, 2 کلو واٹ آور, ایک بائک جو الیکٹرک سکوٹی ہے وہ جی 30 کلومیٹر کرتی ہے, تو اس کے لیے 2 کلو واٹ آور وہ یوز ہوتی ہے, تو 30 روپے کا اگر یونٹ بنتا ہے تو 60 ملا کے اس طرح کر کے انہوں نے 30 روپے کا کمپیریزن کر دیا. یہ کسی حد تک مجھے تو وہ ٹھیک لگتا ہے کہ پالیسی کا پاکستان کے اندر جو ایک امپورٹنٹ رول ہے, ہم انرجی پالیسی کو اس طرح نہیں بنا سکے جس طرح ہونی چاہیے تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے وہ ویسے پڑھی ہوگی ٹویٹ ان کی. کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی انرجی پہ, بڑی ڈیٹیل, ٹھیک ہے, اس میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی. دیکھیے, جب تک آپ چیز کی جزیات میں نہیں نہ جائیں گے تو آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. انرجی جب جنرل مشرف چھوڑ کے گئے تھے تو 100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. اچھا, ٹھیک ہے, 500 ہو گیا, پھر ہم نے اس کو زیرو کیا, آج 1800 ارب پاور میں ہے, 1700 ارب گیس سیکٹر میں ہے. جو ہماری ڈسکوز ہیں وہ بلیڈ کر رہی ہیں. ٹھیک. سو یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں. جزیات میں اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ابھی شارٹ ٹرم میں بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیوں ابھی کرائسس آیا. لانگ ٹرم لیٹ می سے دس, پاکستان میں انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انٹیگریٹڈ پروفیشنل انرجی منسٹری ہو جو یہ کام کر رہی ہے. ٹھیک. نمبر 2, پاکستان میں انٹیگریٹڈ انرجی ریگولیٹر نہیں ہے. ہم نے نیپرا اور اوگرا کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے, اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایک پارکنگ پلیس بنایا ہوا ہے لوگوں کے لیے. ہمیں اس میں نہایت ہی پروفیشنل لیڈرشپ چاہیے جو ٹیکنیکلی ریگولیٹری اور مارکیٹ میکنگ کو سمجھتی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈسکوز سارے سرکاری تحویل میں رکھے ہوئے ہیں اور اس لیے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, اور وہ نقصان در نقصان کریں گے. اس سال 890 ارب روپیہ بجٹ میں ڈالنے جا رہے ہیں ان ڈسکوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. 890 ارب روپیہ, 3 ارب ڈالر. ٹھیک. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی انرجی کی مارکیٹ, جیسے آپ فون پکڑے ہوئے ہیں نا, آپ ABCD کسی سے جا کے لائن لے لیں جو سستا لگتا ہے. 10 بینک ہیں, کسی سے جا کر اکاؤنٹ کھول لیں. کمپٹیشن ہے, ایک نہیں اچھا دیتا آپ دوسرے کے پاس چلے جائیں گے. انرجی میں یہ کمپیٹیٹو مارکیٹ نہیں بننے تھی. سو ڈیپر گفتگو تو یہ ہے. جہاں تک پاکستان کے فیوچر کا تعلق ہے, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ EV, اٹس یہ کہ تھر کول سے بجلی بنائیں. ٹھیک ہے. سولر ریولوشن آ چکا ہے. سو جو لوگ ابھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ آ چکا ہے. 25% بجلی دن میں سولر سے آ رہی ہے, اور اس میں کچھ تھوڑی سی آن گریڈ ہے 10-20%, باقی سب بیہائنڈ دا میٹر ہے. وہ آ چکا ہے. سو ایک تو یہ کہ اس میں ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ اس کو بھی سر ڈسکریج کر رہی ہوتی ہے, ٹیکس لگا دیتی ہے کبھی, کہ نیٹ میٹرنگ والی پالیسی راتوں رات بدل دیتی ہے. جس نے صبح اٹھ کے میٹر دیکھا وہ حیران ہو جاتا ہے, اوہ اتنا بل آ گیا. اچھا, تیسرا, یہ ٹھیک بات ہے آپ کی, میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں. تیسرا, پن بجلی. تو ہم نے پہلے بات کی تھر کول, پھر سولر, پھر اچھا سولر میں یہ جو ابھی بات آپ نے کی, اس سے بیونڈ جانے کی ضرورت. اب یہ ہے کہ میں شام کے لوڈ کی پرابلم آ رہی ہے, دن تو ہم نے سالو کر لیا. وہ کیسے؟ سوڈیم اور لیتھیم آئن, یہ 2 بیٹریز ہیں. گورنمنٹ اتھارٹیز کو, جیسے آپ نے کہا کہ اب ان پہ پروموشن کے لیے انسینٹیوز دینے ہیں. یہ بات آپ نے ٹھیک کی. ہم نے پہلے سولر پہ دیا, نیٹ میٹرنگ کی 27 روپے کا یونٹ خریدے, ایوری ون وینٹ سولر. ٹھیک ہے. سو ہم نے اب سوڈیم, یہ ایک اسپیشل بیٹری ہوتی ہے, بڑا اسکوپ ہے, پاکستان میں بنائی بھی جا سکتی, لانگ لاسٹنگ ہے اسٹوریج کے لیے. اور لیتھیم آئن, اس پہ اب ہم نے انسینٹیوائز کرنا ہے. چوتھی چیز, پن بجلی. ٹھیک.
पाकिस्तान का फ्यूचर ही इस चीज में है। पांचवी चीज, गैस के रिजर्व्स, पेट्रोलियम के रिजर्व्स, जेर जमीन जाके मादनियात, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। 5 साल में करें इन चीजों पे काम। ऑन अ लाइटर नोट, ऑन द ईवी, मैं मोटर बाइक्स में नहीं बिलीव करता। मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है हमारी सर बाइक यूज करती है ना, इसलिए उनको लाना है हमने किस चीज पे? किस पे? इलेक्ट्रिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। ये तो सर पूरी दुनिया ने ग्रूम ही इसी से किया। So what you're saying on the EVs is one shot of what I want policy to be. You can't then now say कि अब मतलब पोल्यूशन से तो हमने जान छुड़ा ली, पर सड़क पे जाना मुश्किल हो रहा है। Yes. ठीक है। So you must, जैसे हम कहते हैं ना, नोडल बसेस, इसका मतलब है कि एक नोड, यहाँ से मैं करीब तरीन कौन सी बस पिक करूंगा, वो नोडल कनेक्टिविटी कैसे होगी। यूरोप में जो अमीर आदमी है वो बस पे सफर करता है। यूरोप में जो अमीर आदमी है वो बस पे सफर, और गरीब आदमी ट्रेन पे। ठीक है, और गरीब आदमी ट्रेन पे। और जब मुझे क्विकली, मैं अभी यूरोप रह के आया हूँ, मैं काम कर रहा था वहाँ, तो मुझे जब क्विकली कहीं पहुंचना होता था, मेरे पास बड़ी अच्छी गाड़ी थी, मैं ये भी कहता हूँ, मतलब मेरी बेगम और मैं बहुत अच्छे प्रोफेशनली कमा लेते हैं, वो नीचे खड़ी रहती थी, मैं कहता था क्विकली, व्हाट इज द क्विकेस्ट ट्रेन टू गेट मी देयर, व्हाट इज। और जब मुझे लेजरली जाना होता था, मैं कहता था आराम से बस लेंगे चले जाएंगे, मैं अपनी एसयूवी पे नहीं जाना पसंद करता था। सो अगेन ये कहना कि हम बाइक्स कर लें जरूर, मैं इसमें अगेंस्ट नहीं हूँ, बट असल स्टोरी क्या है? अ स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट which is based on trams, rail, public buses. एक जो बस है वो 10-20 गाड़ियों का लोड उठा सकती है। जी बिल्कुल ऐसी है। और मैं ख्याल है 30-40 मोटर बाइक्स का। तो फिर स्टोरी तो यार वो लिखे ना। जी बिल्कुल ऐसी है। ऑन द सेम टाइम बाइक्स होने चाहिए, ये नहीं है मैं कह रहा कि नहीं होने चाहिए, पर उससे भी बेहतर शायद सोल्यूशंस हो सकते हैं। चिंची उससे शायद बेहतर सोल्यूशन है, वो मतलब 5, 6, 8, 10 लोग कैरी करता होगा। सो यू हैव टू थिंक थ्रू ट्रांसपोर्ट। एक और हमारी टेंडेंसी है पाकिस्तान में कि हम एक चीज को ना कोई पनेशिया, या हम कहते हैं कि यार ये वो क्या एक वर्ड यूज होता है कि गेम चेंजर है। यार गेम चेंजर्स कोई भी नहीं होते। अ गुड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ओवरऑल, जो लोड मूवमेंट सुबह 7 बजे जब लोग दफ्तर जाते हैं उसको देख रही हो, कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट हो रहा है, कितना बाइक्स पे आ रहा है, कितना चिंचीज पे आ रहा है, ये सारा लोड कैसे कैरी हो रहा है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, किस किस नोड को हमने कैसे हैंडल करना है। सो जरा डीपर थिंकिंग किया करें, फैक्ट बेस्ड, और ये पॉपुलेशन की मूवमेंट के नंबर मेरे सामने होने चाहिए, और फिर मैं लाहौर की ये पॉलिसी डिवाइस करूं। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आखिरी पाकिस्तान के हवाले से फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल पे बात करते हैं। पाकिस्तान की बैलेंस शीट हमेशा मरून मिन्नत रही है, अरब की रही है, दोस्तों की रही है। हमें जब भी कोई मसला होता है तो हम उन दोस्तों को कहते हैं। ये पिछले दिनों यूएई ने कहा कि जी हमारा पैसा लुटाया जाए वापस, तो तावान मांगा जी उन्होंने हमसे इस जंग का, क्योंकि उनको लगता था शायद हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, बट हम तो अमन की सपोर्ट कर रहे थे, हम किसी के एक मुल्क के साथ नहीं खड़े थे। पाकिस्तान का ये मसला कब हल होगा, कैसे हो सकता है? हर बंदा इस सोच में पड़ा हुआ, परेशान है बेचारा, इसका कोई हल बताएं। पाकिस्तान इज नॉट इन एनी कैंप व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग एनीवन। हम हंस के पूरी दुनिया से हाथ मिलाना चाहते हैं। यूएई में बहुत सा पाकिस्तानी रहता है, अमीर वालों ने मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो मिडिल एंड लोअर इनकम है वो नौकरी कर रहा है। तो आई थिंक वी शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम, एंड दैट्स व्हाट वी मीन। बट जब आप 50 लोगों से डील कर रहे हो, तो अगर कोई एक आधा थोड़ा नाराज भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ऑन द अदर फ्रंट देखिए, कमाएंगे और जियो स्ट्रेटेजिक रेंट से निकलेंगे। कमाने का जरिया क्या है? वो बड़ा सादा है। हमने रेमिटेंस को प्रमोट किया। मैं टेबल पे था तो 10-15 अरब डॉलर की रेमिटेंस होती थी। हमने PRI, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव क्रिएट किया। आज 40-41 अरब डॉलर की रेमिटेंस है। बट दैट मीन्स कि पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के कहीं और सर्विसेज दे रहा है। इसको इस तरह मैं सोचता हूँ। जो दूसरा बड़ा जरिया कमाने का है वो है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें 10 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की इंपोर्ट करते हैं। अगेन मैं ज़रा जुजियात में जाके चीज़ों को डील करता हूँ, और 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं। आप अगले 3 से 5 साल में कहें कि 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करूंगा और 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट करूंगा,
سو پہلے تو آپ کے مطلب جو 10 ارب ڈالر کی جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو یہ جو 4 ارب ڈالر کا گیپ ہے یہ نکل جائے گا بیچ میں, پھر آہستہ آہستہ 10 ارب ڈالر کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ارن ڈالرس اینڈ دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ از ٹو سیل ٹو دا ورلڈ واٹ دا ورلڈ نیڈس. سب سے پہلے امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس کو لے آئیں, باقی پھر بعد میں. اور اس کو لانے کے لیے ایگریکلچر از یور بیسٹ بیٹ ٹو اسٹارٹ, فالوڈ بائی ITES جس میں فائنینشیل سروسز ہیں, ای سروسز ہیں, ہر طرح کی اکاؤنٹنسی سروسز ہیں, میڈیکل ہیں, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, یہ سب کچھ ہے ہی ہے. سو سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب جو آپ کی بات ہے, ہم دنیا کے جیو اسٹریٹجک رینٹ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اب نکالنا چاہیے, اور ہمارا وقار بھی بڑھ گیا ہے, تو اس سے نکالنا چاہیے. سو وی ہیو ٹو ارن آر وے تھرو. آسان طریقہ اس کا ریمیٹنسز ہے, مشکل طریقہ اس کا ٹو کریٹ دی ایمبینس آف مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی, IT اور ITES پروڈکٹیوٹی ہے. اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے پرائیویٹائزیشن کے ایسٹس ہیں جو ہم بیچ سکتے ہیں. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو ایکسپیٹریٹس دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. سو یہ سارے ایسے ویز ہیں کہ ہم یہ جو 110-15 ارب ڈالر کا اوور آل ہم پہ قرضہ ہے اس میں سے نکل جائیں اور آہستہ آہستہ اس کو سسٹینیبل بنائیں. اور اسپیشلی یہ کہ ہمیں 2 ارب واپس کرنے کے لیے کسی سے 2 ارب لینا پڑے, یہ تو میں بالکل مطلب عزت نفس ہی نہیں ہماری اس کی اجازت دیتی. ٹھیک ہے, مطلب ہمیں شارٹ ٹرم کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے, اور IMF کے مطلب 24ویں انگیجمنٹ میں ہے. یہ ایک انفیئر بات ہے, وہ ICU کا ڈاکٹر ہے, ہم 24 بار ICU کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. سو دس ریکوائرز ریئل ہارڈ ورک, اینڈ ہیئرز دا ہارڈ ورک. لوگوں سے ڈالر انویسٹمنٹ نہ جا کے مانگیں کہ یار ہمارا یہ بینکیبل پروجیکٹ ہے. اپنے گھر کو اتنا استوار کر لیں, ریگولیٹری میکنزم ٹھیک کر لیں, انرجی کو تنظیم نو کر لیں, پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بہتر کرنے کی جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ کریں. ٹیکسیشن کے فریم ورک کو مانی خیز بنائیں, جس کا مطلب ہے ایکوٹیبل ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی. ایسا نہ کریں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کو 78 سال مؤخر کیا پھر ایک اور سال مؤخر کر دیں, مطلب دیٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اسی طرح جو فائنینشیل سروسز ہیں وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز تک پہنچائیں. پاکستان میں 60 لاکھ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, صرف 3 لاکھ کے پاس فارمل انٹرپرائز ہے اچھا فائنینشیل. ناؤ لک ایٹ دیز فگرز. تو پھر کیسے چھوٹے جو ہیں وہ بڑے ہوں گے؟ 3 لاکھ آؤٹ آف دا 6 ملین 60 لاکھ ہیو فارمل ایکسیس کریڈٹ. مطلب یہ کیسے فائنینشیل ایکسیس ان کے پاس میں؟ تو ذرا سینٹرل بینک کو بلا کے پوچھیں نا کہ اس کا کیا کرنا ہے. اور باقی جو ادارے بنائے ہیں, اور تھوڑی سی پالیسی سازی کے لیول پر, یہ میری ہمیشہ ہمبل سبمیشن رہی ہے کہ جو ٹیکنیکل منسٹریز ہیں پاکستان کی, ان کو پروفیشنل مینجمنٹ کے بغیر آپ چلا نہیں پائیں. ٹھیک, انرجی ہے, ایکون ہے, فائنینس ہے, یہ ساری بڑی, ایگریکلچر ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل منسٹریز ہیں. ان کی لیڈرشپس ہمیشہ پروفیشنل ہونی چاہیے اور انہی پہ محیط ہونی چاہیے. پاکستان اگلے 3 سے 5 سال میں یہ سٹوری لکھ سکتا ہے, ٹھیک, پر جو HR ریکوائرڈ ہے اس سٹوری لکھنے کے لیے وہ بلڈ کرنا پڑے گا. سر بالکل ٹھیک ہے. سر مجھے ویسے میرا بھی ایک چھوٹی سی اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو فائنینشیل لٹریسی پبلک لیول پہ, اور جو لوگ اس کنٹری کو رول کرتے ہیں ان دونوں کے لیے بہت ضروری ہے, وچ از لیکنگ, مجھے نہیں نظر آتی. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے, بلکہ سب کو پتہ ہے اس بات کا, کہ پاکستان جب بھی کسی ملک سے لون لیتا ہے, لیٹ سے BRI کا جب کام شروع ہوا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, ہم نے دیکھا جس گورنمنٹ نے اس وقت لون لیے تو وہ لون ایسے پروجیکٹس پہ لگائے گئے جن کو سبسڈی سے چلانا پڑ رہا ہے, اور اب تک گورنمنٹ چلاتی آ رہی ہیں. ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے اوپر وہ لون کبھی کنزیوم نہیں ہوئے جس سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو سکے, جس سے کوئی آپ انڈسٹری لگا سکیں, اس طرح کا کبھی کوئی کام نہیں ہوا. وہی لگائے ہیں جس میں مزید سبسڈی دینی پڑتی ہے, اور سبسڈی کے لیے پھر ہم لون لیتے ہیں, اور پھر IMF ہمیں کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہم سے لون لے رہے ہیں وہ سبسڈی میں نہیں دے سکتے, یا کسی کا قرضہ اتارنے کے لیے نہیں دے سکتے. تو ہمارے اوپر جب یہ ریسٹرکشنز لگتی ہیں تو ہم اور مزید پھنس جاتے ہیں. سر لیٹس موو ٹو ایران. اگر اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر ایک معاہدہ طے پا جاتا ہے, اور ایران کے اوپر جو اکنامک سینکشنز یا امبارگوز لگے ہوئے ہیں ٹریڈ کے, اگر وہ لفٹ ہو جاتے ہیں, تو ایران اس خطے میں اکانومی کے لحاظ سے مڈل ایسٹ اور ان ممالک کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے.
سو ایک تو بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز آن آل ادر ایسپیکٹس معاہدہ ضرور طے پانا چاہیے جی کیونکہ دا ورلڈ cannot afford to not come to a negotiated settlement. جی اور میرے خیال میں یو ایس اتھارٹیز کی بھی یہی اب خواہش ہے اور ایران کی بھی یہی خواہش ہے. وار جو ہے وہ ایک بڑا گہرا داغ چھوڑتی ہے اور جن لوگوں پہ چھوڑتی ہے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے. ٹھیک. ایران ہیز lived under sanctions for ages. وقت ضرور ایسا آ گیا ہے کہ اس کو بھی مین سٹریم دنیا کا پارٹ بننا چاہیے. ہم ایران سے آئی پی پائپ لائن پہ آگے نہیں بڑھ سکے. جی اس لیے نہیں بڑھ سکے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ سینکشنز کا کیا امپیکٹ ہوگا. ہم فائنینشیل پیمنٹس کیسے کریں گے, ہم کیسے بڑھیں گے اس میں آگے. اسی طرح جو ایران ہے اس کے $20 ارب جو ہیں وہ کہیں منجمد ہوئے ہیں. ایران تیل دنیا میں اس طرح نہیں بیچ سکتا. یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ یہ بھی یاد رکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ملک جو ہیں وہ ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ایسی باتیں, جب لوگ مین سٹریم ہوں گے اکنامک دھارے میں تو وہ اس چیز سے نکل جائیں گے. ٹھیک. یہ محور ہونا چاہیے ہماری سوچ کا اور اسی سوچ کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اسی سوچ کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ یہ محور ہونا چاہیے لوگوں کی پراسپیرٹی اور ان کی اکنامک مین سٹریمنگ, تو جو بھی ایران پہ سینکشنز ہیں, جو بھی ایران پہ ورلڈ ٹریڈ کامرس میں پارٹ بننے میں کباتے ہیں اس سے نکلنا چاہیے. دیٹس مائی تھاٹ پروسیس. پاکستان کو بھی آئی پی پائپ لائن بارٹر ٹریڈ سے نکل کر پراپر ٹریڈ ان سب چیزوں کا موقع ملے گا. ایران کی اکانومی میں جب سیمبلنس آئے گی تو دنیا میں زیادہ تیل آئے گا, دنیا کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. پاکستان کو پرٹیکولرلی سستا تیل وہ جو $30 وہاں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں سے ممکن ہو سکتا ہے. پاکستان کو ایٹ لیسٹ جیسے کہیں گے نا کنسسٹنٹ رسائی, ٹرانسپورٹ کاسٹ نہیں ہوگی. اور ابھی جو انفارملی ہم کہتے ہیں پاکستان میں تیل آتا ہے وہ فارملائز بھی ہو جائے گا. اور آئی پی پائپ لائن سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ضروری نہیں کہ بہت سستی گیس ملے گی, پر کنسسٹنٹ گیس ملے گی آپ کو, ایک کنسسٹنٹ فلو ہوگا. پھر ایران کے تھرو پاکستان کی جو کار کنٹریز کی ایکسیس بنتی ہے جس میں آپ ٹیکسٹائلز بھی بھیج سکتے ہیں, فوڈ پروڈکٹس بھی بھیج سکتے ہیں, ایگریکلچر بھی بھیج سکتے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور ادھر سے ہی جو پاکستان کی انرجی نیڈز جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں. ازبکستان, قازقستان, تاجکستان. ریسنٹلی ہم نے تاشکند بھیجا ہے ایک وہ میٹ کا جو گیا شپمنٹ گئی. ایگزیکٹلی. سو لائف اسٹاک بڑا ایک بیڈ راک ہے پاکستان کی اکانومی کا. سو یہ پورا جو ریجن ہے اس کے لوگوں کی پراسپیرٹی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے اور سب کو مین سٹریم ہو کے چلنا ہے. اور اب تو یہ پروو ہو گیا نا کہ ہارڈ پاور جو ہوتی ہے اس کی ایک جسے کہتے ہیں لمٹ ہوتی ہے. ان دی اینڈ تو وی آر ایٹ سم لیول ان اٹ آل ٹوگیدر اینڈ آر پراسپیرٹی از اکنامک مین اسٹریمنگ اینڈ موونگ لائک دیٹ. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹلی 2001 کے بعد اب 2020 میں بہت ساری آرگنائزیشنز نے, انٹرنیشنل نیوز پیپرز نے میپنگ کی ورلڈ کی کہ 2000 تک جہاں پہ امریکہ اپنی ایکسپورٹس بھیج رہا تھا اور پھر 2020 میں جہاں چائنا اپنی ایکسپورٹس بھیج رہا تھا, تو اس میں بڑا ڈفرینس تھا. وہ ریسیٹ ہوتا جا رہا ہے جو اکنامک تھریش ہولڈ تھا یو ایس کا ان مینر آف ایکسپورٹ, وہ چائنا نے اوور کم کر لیا اس کے اوپر. اب جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تو پوری دنیا میں ایک بحث سٹارٹ ہو گئی کہ یہ ایک فرنٹ اور اس کا جو آؤٹ لک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی کہ یہ ایران لڑ رہا ہے یا اسرائیل لڑ رہا ہے یا امریکہ لڑ رہا ہے, لیکن جو اس کے بیہائنڈ دا سین جو اصل چیز ہے وہ ہے ایک امریکہ اور چین کے درمیان اکنامک وار, جس کو امریکہ اس چھوٹی سی وار کے ذریعے اوور کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز ہالٹ ہوئی, جس نے بھی اٹیک کیا, ایک آئل سپلائی 20% آف دا ورلڈ آئل سپلائی رکی, اکانومی پہ چائنا کی برڈن بڑھا, شپمنٹ کم ہوئی, وہاں پہ چیزوں کی پروڈکشن اس کی کاسٹ بڑھنی شروع ہوگی, را مٹیریل ملنا مشکل ہوتا جا رہا, سپلائی رکنی شروع ہوگی. تو چائنا کو ایک چیز
سسٹین کرنی پڑی تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکنامک وار چائنا اور امریکہ کے درمیان چل رہی ہے, اس مسئلے کے حل کے بعد وہ ختم ہو جائے گی یا وہ کسی اور فرنٹ پہ شفٹ ہو سکتی ہے؟ سو پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آئل امپورٹنگ کنٹریز پہ بہت وار کا اثر ہوا ہے. ساؤتھ ایشیا آئل امپورٹر ہے انکلوڈنگ پاکستان, چائنا, پھر پورا یورپ گیس امپورٹ کرتا ہے, افریقہ امپورٹ کرتا ہے, اور ایسٹ ایشیا ایک آئل کا امپورٹر ہے. سو ان کنٹریز کی تو جو کاسٹ ہے وہ بہت بڑی اور ان کنٹریز پہ ایک امپیکٹ آیا. جو گینرز ہیں ان میں آف کورس امریکہ نیٹ ایکسپورٹر ہے, مڈل ایسٹ نیٹ ایکسپورٹر ہے, بہت بڑا ایکسپورٹر ہے. ٹھیک ہے, کنسٹرینڈ رہی ہے سپلائی بٹ بڑی ہائر پرائسز پہ تھی. ناروے اور رشیا یہ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں. آئی تھنک رشیا واز ویری ہیپی کہ پرائسز ہیڈ گون. اس کے لیے تو روزانہ ہونی چاہیے جنگ. سو ایک تو یہ ہے اس وقت جو اگر آپ پورے گلوب کو دیکھیں تو دا گلوبل پکچر واز دس. اس سے آگے چلیں, جو چائنا ہے وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا مینوفیکچرنگ ہب ہے دنیا کا, ایک مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے. چائنا نے اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کیا ہے. بالکل ٹھیک. گو بیک 30 ایئرس صرف جاپانی گاڑیاں. سی ٹوڈے یورپ, آسٹریلیا, پاکستان flooded with Chinese cars. Middle East also. The Middle East also. Very right. So انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ کو آہستہ آہستہ اپ گریڈ کیا ہے, اور اب وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز چاہے وہ اے آئی ہوں سب پہ کام کر رہے ہیں. چپ مینوفیکچرنگ سے لے کے ہر چیز پر کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں تو چائنا نے پہلے, اور یہ جو آپ کو دنیا میں سستی چیزیں مل جاتی ہیں, جو انفلیشن کنٹرول رہی ہے, یہ سب سے بڑا وجہ چائنا کی فیکٹری آؤٹ پٹس ہیں ان اسکیل کہ آپ یہ سب چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں, اور دنیا میں انفلیشن جو ہے وہ کم رہی ہے. آئی تھنک the world that we are getting into, امریکہ کی ایک لیڈرشپ ہے تھاٹ پروسیس کی, یونیورسٹیز کی, انوویشن کی. فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جس میں سے گزر رہے ہیں, شروع تو امریکہ سے ہی ہوا تھا نا, اس کو تو نہیں آپ ڈینائی کر سکتے. بٹ چائنا has really caught up very quickly in all the aspects beyond manufacturing, اور جسے کہتے ہیں کہ چاہے وہ اے آئی ہو, چاہے وہ سافٹ ویئر ہو, چاہے وہ کٹنگ ایج گاڑیاں ہوں. وہ ہم تو سنتے نہیں, آپ یہ سنتے ہیں کہ ٹیسلا تو گاڑیاں چلا رہا ہے بغیر ہیومن ڈرائیور کے, بٹ چائنا میں تو یہ بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے جی. ٹھیک ہے. سو China is that country which slowly does everything but doesn't tell the world. That's how they work. So China اور ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا بہترین دوست ہے, so we'll always be engaged and we'll always be with them. In that sense, China will always be the manufacturing hub, اور چونکہ ان کے پاس they have a lot of money, they can now invest in the best rail network. So پیداواری صلاحیت ان کی بہت بہتر ہو گئی ہے. Try to understand it in this perspective. The innovation, the efficiency, the productive capacity of that economy has really raised. And I think that's how the future will be. And a globe which is better for across the world. And that's what we should be looking at. Sir, thank you. So nice of you, Dr. Sir, for your precious time. Thank you so much. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.